السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ محترم برادران اسلام، معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امسال بھی ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ الحمدللہ، جس میں ہم 2 عشروں سے فارغ ہو کر کے تیسرے عشرے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے ماہ رمضان میں جو بھی اعمال کیے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید جتنی بھی ایام ماہ رمضان کے باقی ہیں اللہ تعالی وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ وہ مقصد ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرے، اور اسی مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسرے انداز میں یوں فرمایا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے موت اور حیات دونوں چیزیں پیدا کی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، أَيُّكُمْ احسن عملا، کہ تم میں سے کون سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، عملا، عمل کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی، موت اور حیات، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، تو اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا کہ انسان اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوا ہے اس زندگی میں نیک اعمال کرے، حسن اعمال اختیار کرے، خیر کے کام انسان اپنی زندگی میں اپنائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے، حسن عمل اختیار کرنے والا ہے۔ اس لیے برادران اسلام، انسانی زندگی میں نیک اعمال کی، عمل صالح کی بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین نے اہمیت رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سارے اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے
اہل ایمان تم اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کاموں کو اپناؤ، خیر کے کام انجام دیتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس آیت کریمہ میں آپ ذرا غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیر کے کاموں کو، بھلے کاموں کو انجام دیتے رہو۔ ان سب کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی تم اپنی کامیابی کے لیے، اپنی فلاح و نجات کے لیے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حیات تمہیں عطا کی ہے، اس دی ہوئی حیات میں، اس دی ہوئی زندگی میں خیر کے کاموں کو آپ انجام دیتے رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، عافیت ہے، تمہاری نجات ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین نے تذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کو نہیں بلکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی چیز کی اللہ رب العالمین نے وحی کیا، پیغام دیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو، پچھلی قوموں کے جو انبیاء تھے، سابق انبیاء تھے، ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ تم خیر کے کاموں کو اپنانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ تو اس آیت میں بھی آپ غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کیا کہ انبیاء علیہ السلام جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بندگی کی طرف کیا ہے دعوت دیں، اور خود بھی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف کیا ہے رہنمائی کرے، تو ایسے انبیاء علیہ السلام جن کا مقصد ہی یہی ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتے ہوئے، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی صراحت کیا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ انبیاء علیہ السلام ہماری ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کی طرف وحی کیا کہ آپ خیر کے کاموں کو انجام دیتے رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ تو برادران اسلام ذرا اندازہ لگائیے کہ انسانی زندگی میں نیک اعمال کی، خیر کے کاموں کی کتنی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی نیک اعمال کا اپنانا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں خیر کے کاموں کو انجام دینے کی پوری فکر اور اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ تو برادران اسلام، آئیے ہم دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے نیک اعمال کتنا اہم ہے، اس کی بے شمار دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ 10 آیتیں ہیں کہ خیر کے کاموں کو، حسن اعمال کو اختیار کرنے کے لیے انسان دنیا میں کس طرح کے فوائد سے کیا ہے انسان مالا مال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ نیک اعمال کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہو مؤمن، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ جو کوئی بندہ چاہے مرد ہو چاہے عورت نیک اعمال اختیار کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ ہم انہیں بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی ہم انہیں عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
دنیا کے اندر بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی، چین و سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرے گا ہی، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بھی بیان کیا کہ آج انسان دنیا کے اندر چین و سکون کے لیے، امن و شانتی کے لیے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے، بلکہ ساری قوم خوشحال زندگی گزارنے کے لیے بے چین بے قرار ہے۔ ہر جگہ پریشانی کے عالم میں آج کا مسلمان کیا ہے؟ مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ انسان انفرادی طور پر اپنی انفرادی زندگی میں بھی پریشان ہے، اور گھریلو زندگی میں بھی پریشان ہے، اور اسی طرح ملی اعتبار سے، پورے عالمی اعتبار سے پورے مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، اور پوری دشمنان اسلام مسلمان قوموں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اسے چین و سکون کی زندگی کیا ہے؟ گزارنے نہیں دے رہے ہیں۔ ان سب کا مقصد، ان سب کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے، تم میں سے اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ان لوگوں سے وعدہ ہے جو نیک اعمال کریں گے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر ضرور خلافت عطا کرے گا، زمین کا جانشین اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا بنائے گا؟ كما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو عطا کیا تھا، ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ یعنی جیسا حکومت، جیسی خلافت، جیسی اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر صحابہ کرام کو خلافت عطا کیا تھا، زمین کے اندر حکومت اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، زمین کا جانشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے کیا عطا کیا تھا؟ بعینہ۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے کہ اگر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اختیار کریں، اچھے کام اختیار کریں، ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ، تو آج بھی اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خلافت عطا کرے گا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں حکومت عطا کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے مزید لوگوں کو فائدے سے اللہ رب العالمین مالامال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین کو، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا ہے، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا ہے؟ راضی کر دیا ہے، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے مضبوط کر دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دین پر عمل کرنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ دین کو اپنانے میں، دینی تعلیمات پر عمل کرنے میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ انسان بآسانی اپنی زندگی میں پورے راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو، ان کے دین کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ رب العالمین نے اور ایک بشارت دی کہ آج انسان خوف و ہراس کی زندگی میں، انسانوں کے دلوں میں رعب ہے، خوف ہے، ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے، دنیاوی خسارے کا، دنیاوی نقصانات کا آج لوگوں کے اندر ڈر خوف ہے، دشمنان اسلام کا اپنے دلوں کے اندر خوف ہے، ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو رعب ہے، جو دبدبا اور غیروں کا بیٹھا ہوا ہے، اس ڈر کو، اس خوف کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان میں تبدیل کر دے گا۔ چین و سکون کی، راحت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک شرط اللہ نے آگے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
کہ وہ میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی انسان صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدے پر جم کر کے موحد بن کر کے اگر انسان زندگی گزارے گا، ایمان کے ساتھ خیر کے کاموں کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتوں سے انسان کو مالا مال فرمائے گا اس کی دنیاوی زندگی کے اندر۔ تو یہ ہے ایمان کا، نیک اعمال کا ثمرہ۔ اور اخروی اعتبار سے ہم جائزہ لیں کہ اخروی اعتبار سے انسان کے لیے نیک اعمال کتنا اہم ہے اور اس کے لیے نیک اعمال کی کتنی ضرورت ہے، اس کی بھی ہم کیا ہے جائزہ لیں۔ انسان اس دنیا کے اندر دنیا کی خاطر، دنیا کے مال و متاع کے لیے دن رات شب و روز محنتیں کرتا ہے، دن رات یہ کر دیتا ہے، عہدوں کے لیے، کرسی اور منصب کے لیے انسان پوری محنتیں کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کے جنازے کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں کیا واپس ہو جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں یتبع المیت 3 اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع 2 ویبقى 1 یرجع اہلہ ومالہ۔ 3 چیزیں اس کے جنازے کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال ہے، اس کا وہ عمل ہے۔ 2 چیزیں، اس کا عمل، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان والے واپس ہو جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ذرا غور کریں کہ یہ حدیث پڑھنے میں، سننے میں، کہنے میں ہمارے لیے کیا ہے، بہت ہی سی معمولی سے نظر آتی ہے۔ اس جملے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر ذرا غور کریں کہ انسان کا عمل ہی انسان کے ساتھ باقی رہنے والا ہے مرنے کے بعد، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے برا عمل، اسی عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی دائمی زندگی نہیں، یہ دنیاوی زندگی وقتی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ باقی رہنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس زندگی کو چھوڑ کر جانا ہے اور انسان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان کو یہی نیک اعمال اس کے کام آنے والا ہے۔ برزخی زندگی، قبر کی زندگی کا جائزہ لیں کہ جب انسان کی تدفین ہو جاتی ہے، انسان کو گاڑ دیا جاتا ہے، لوگ دفنانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، انسان کے لیے اس کے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، سوال جوابات شروع ہو جاتے ہیں، تو خبر کے اندر ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان جنازے کے پاس، میت کے پاس آتا ہے اور یہ انسان پریشان ہو کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، من انت، اسے سوال کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان اسے جواب دیتا ہے، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یعنی تو اپنی زندگی میں موت سے پہلے کی جو زندگی، دنیاوی زندگی تھی، اس زندگی میں تو نے جو نیک اعمال اختیار کیا تھا، خیر کے کاموں کو تو نے انجام دیا تھا، وہی میں نیک اعمال ہوں جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک نوجوان حسین جمیل خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور اس کے برعکس انسان اگر برا ہوگا، برے عمل کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں اپنی زندگی گزار کر کے آیا ہوگا، اپنے میزان حسنات میں نیک اعمال اکٹھا نہیں کیا ہوگا، تو اس کے پاس یہ قبیح شکل میں ایک جوان آئے گا، بدنما شکل میں ہوگا، اور یہ حیران پریشان ہو کر کے اس سے سوال کرے گا، تو وہ جواب دے گا، انا عملک الخبیث، میں تیرے خبیث اعمال ہوں جسے تو اپنی زندگی میں انجام دیا کرتا تھا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس حدیث کے اندر مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں
انسان کے لیے نیک اعمال کتنا اہمیت کا حامل ہے، نیک اعمال کی کتنی اسے ضرورت پڑتی ہے، کس طریقے سے نیک اعمال اس کے لیے قبر کی زندگی میں کام آنے والے ہیں۔ یہ ہے نیک اعمال کی اہمیت اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ اور مزید آگے بڑھیں کہ یہ تو برزخی زندگی ہے، آپ میدان محشر میں جائیں، آخرت میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی عدالت کیا قائم ہوگی، سارے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ میدان محشر میں بھی، اللہ کی عدالت میں بھی انسان کے لیے اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو انسان کا وہ نیک عمل ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اپنایا ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے کلام فرمائے گا، بات چیت کرے گا، اور اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوگا، کوئی اس کی کیا نیابت کرنے والا، اس کا ترجمان، اس کا ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ بالمشابہ بندہ اللہ رب العالمین سے بات کرے گا، اللہ اس سے گفتگو کرے گا، اس سے حساب کتاب لے گا۔ تو اس موقع پر بندہ کہے گا فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اپنے سیدھی طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اسے وہی چیز نظر آئے گی جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی اپنی زندگی میں جو اس نے اعمال کیا ہوگا وہی اعمال کو اپنے دائیں طرف پائے گا۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اور اپنی بائیں طرف دیکھے گا، اپنے لیفٹ طرف دیکھے گا، اور اسے وہی چیز نظر آئے گی جو اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر اس کے بعد انسان اپنے سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اپنے سامنے جہنم کی آگ کو تیش مارتے ہوئے دیکھے گا جو اس کی چہرے کی طرف کیا آ رہی ہوگی۔ یہ چیز، یہ منظر انسان کے سامنے ہوگا اللہ کی عدالت میں، محشر کے میدان میں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اے لوگوں، جہنم کی اس آگ سے بچنے کے لیے آپ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہو، گرچہ کہ تم ایک کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی آپ فکر کرے، اس کی کوشش کرے۔ اور مزید آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر انسان اللہ کی راہ میں اگر یہ کھجور بھی صدقہ نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا، اگر یہ چیز بھی نہیں پا سکتا ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر بھلی بات ہی کیوں نہ ہو، ایک اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، ایک اچھا کلمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کہہ کر کے انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے، اپنی زبان سے بھلی بات کہیں، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، یا کسی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اس طرح کے اپنی زبان سے اچھے اچھے کلمات، بھلی باتیں کہہ کر یہ کیوں نہ ہو جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کیجیے۔ تو برادران اسلام، ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے برزخی یعنی خبر کی زندگی، موت اور قیامت کے دن واقع ہونے سے پہلے جو خبر کی زندگی ہے، اس برزخی زندگی میں اور قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کے لیے کون سی چیزیں کام آنے والی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور احادیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کیا ہے، بتلا دیا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں جب بھی موقع ملے، جب بھی نیکی کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان کو نیکی کر گزرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کی طرف آگاہ کرتے ہوئے، قرب قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیک اعمال کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم،
اے لوگوں تم نیک اعمال کرنے میں جلدی کیجئے، اس کے اختیار کرنے میں، نیک اعمال کو اختیار کرنے میں آپ تاخیر نہ کریں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ بادروا بالاعمال، ایسے فتنے رونما ہونے سے پہلے کہ جو تاریک رات کی مانند ایک کے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہیں گے، واقع ہوتے رہیں گے، یعنی انسانی زندگی میں، اس کی حیات میں ایسے حالات بھی رونما ہونے والے ہیں، ایسے فتنے بھی رونما ہونے والے ہیں کہ انسان اس موقع پر کوئی خیر کا کام کرنا چاہے گا، کوئی اچھا کام کرنا چاہے گا، انسان سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی پوری طلب، اس کی پوری کوشش ہوگی، لیکن پھر بھی انسان نیک اعمال کر نہیں پائے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے اور انسان کا خود، اس کا نفس اسے کیا ہے، نیک اعمال اختیار کرنے میں اس کے آڑ بنے گا، اور انسانی سماج جو برا ماحول ہوگا، اس برے ماحول کی وجہ سے انسان نیک اعمال کر نہیں پائے گا، اور شیطان اور شیطانی ہتھ کنڈے جو اس کے پیچھے پڑے ہوں گے، اس کی وجہ سے انسان نیک اعمال کرنے کی پوری طلب رکھنے کے باوجود، پوری کوشش کرنے کے باوجود کر نہیں پاتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، عافیت دی ہے، اگر وہی صحت اس سے چلی جائے، انسان بیمار پڑ جائے، انسان بیمار پڑ جائے، انسان بستر پر جائے، تو اس موقع پر بھی انسان نیکیاں کرنا چاہے گا، نیکی کر نہیں پائے گا۔ تو پھر کہ یہ سارے امور ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور فتنے بھی آئے دن نئے نئے فتنے آتے رہتے ہیں، انسان اس وقت اچھے کام کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں پاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کرتے ہوئے، لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے کہا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ تو برادران اسلام، نیک اعمال کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے خیر کے کاموں کو ہمیں اپنانی چاہیے، کیونکہ یہی نیک اعمال ہے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی، خبر کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں کیا ہے، کام آنے والے ہیں۔ اگر ہم اس زندگی کو غنیمت نہیں جانیں گے، اگر ہم اس زندگی کو غنیمت نہیں جانیں گے، اور اگر ہم اس زندگی کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت میں، توبہ استغفار میں اگر ہم اپنی زندگی کے لمحات کو، اوقات کو اگر ہم نہیں گزاریں گے، تو ہمیں اخروی زندگی میں کیا بہت ہی پچھتانا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا، انسان کو بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوگا، اور اس موقع پر پچھتانا انسان کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوگا، کوئی مفید، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں میں اس کا ذکر کیا کہ انسان اپنی موت کے وقت انہی نیک اعمال کی طرف رکھتے ہوئے اللہ سے مہلت مانگے گا۔ آج اللہ نے زندگی دیا ہے، اس دی ہوئی زندگی کا انسان صحیح استعمال کرنے کے بجائے عیاشی میں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اپنی زندگی کو کیا ہے انسان ضائع کر رہا ہے، لایانی کاموں میں، بیکار کاموں کے اندر انسان اپنی زندگی کو کیا ہے کھو رہا ہے، اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے ہی ضائع کر رہا ہے۔ نیک اعمال کو انسان ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دے رہا ہے، وقت مل رہا ہے، اوقات اس کے سامنے بہت کچھ ہیں، لیکن انسان صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، تو موت کے وقت انسان اللہ سے فریاد کرے گا، حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ نے کہا سورۃ المؤمنون میں، جب انسان کے پاس اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو بندہ کہے گا، حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹا دے، رب ارجعون، اے اللہ تو مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹا دے۔ دوبارہ زندگی انسان کیوں مانگے گا؟ اللہ کے دربار میں وہ دوبارہ زندگی کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ
تاکہ میں اللہ جا کر کے نیک اعمال کر کے آؤں گا، لعلی اعمل صالحا، میں نیک اعمال کر کے آؤں گا۔ نیک اعمال اختیار کرنے کے لیے، نیک کاموں کو انجام دینے کے لیے انسان اپنے موت کے وقت اللہ سے دوبارہ زندگی مانگے گا، فریاد کرے گا۔ کیا اس وقت انسان کا یہ فریاد کرنا، دوبارہ زندگی کی مہلت مانگنا نیک اعمال کرنے کے لیے، کیا یہ انسان کے لیے کیا امپاسبل ہے؟ کیا انسان کے لیے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو زندگی دی گئی تھی نیک اعمال کرنے کے لیے، اس کو ضائع کر دیا۔ جو وقت آ گیا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہ جلدی کرے گا نہ تاخیر کرے گا۔ تو یہ اللہ کا اجل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اپنے موت کا فیصلہ ہونے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زندگی کو نیک اعمال میں لگانے کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ اور انسان، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین کے اندر بھی اسی بات کا ذکر فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ نے کہا کہ موت کے وقت بندہ کیا کہے گا اللہ رب العالمین سے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے، اجل قریب، اجل قریب کا مطلب یعنی تھوڑی سی مہلت ہے، مجھے لمبی زندگی کی ضرورت نہیں، چند سیکنڈوں کے لیے، چند لمحات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے مجھے دوبارہ زندگی دے، الی اجل قریب، کہیں کو دے، فاصدق، میں صدقہ خیرات کروں گا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ فریاد انسان اپنی موت کے وقت کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اس کے وقت سے کیا ہے ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ تو کیا موت کے وقت کا یہ کیا ہے منظر ہے۔ موت کے بعد کا منظر آپ دیکھیں، میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، مجرمین اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، مجرم لوگوں کو اللہ کے دربار میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے دیکھیں گے، وہ اللہ سے فریاد کرتے گے، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، اے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، پس تو ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دے، فرجعنا، کیوں واپس لوٹا دے؟ نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، دیکھ لیا ہے، اب ہمیں مکمل طور پر یقین ہو گیا ہے، اس لیے ہم دوبارہ زندگی دے، ہم دنیا میں جا کر کے نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں بھی بندہ کیا فریاد کرے گا؟ اس وقت کبھی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فیصلے کے بعد جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر بھی انسان یہی فریاد اللہ رب العالمین سے کرے گا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے ایسے ہی جواب دیا جائے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد چیخ و پکار کرتے ہوئے کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، جہنم میں چلے گئے، جہنم میں چل رہے ہوں گے، چیختے چلاتے ہوئے اللہ سے فریاد کریں گے اے اللہ اخرجنا، ہمیں اس جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا کننا غیر الذی کننا نعمل، کہتے ہیں ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، جو ہم پہلے زندگی بھی کیا کرتے تھے ان اعمال سے ہٹ کر کے نیک اعمال کر کے ہم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ڈانٹتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر فیہ، کیا ہمیں تمہیں اتنی زندگی، اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جن میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ ہم نے اتنی لمبی زندگی، اتنی لمبی عمر دی تھی، لیکن آپ نے اس زندگی کو ایسے ہی ضائع کر دیا، ایسے ہی گوا دیا۔ من تذکر، اتنا ہی نہیں، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، نصیحت کرنے والے آئے تھے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو پڑھ کر تم تک کیا ہے سمجھانے والے، پہنچانے والے بھی آئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے نہیں مانا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، یہ جواب دیا جائے گا جہنم کے اندر، کیا جہنم کے آگ کے مزہ چکیے، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو میرے برادران علیہ السلام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے لمحات کو کیا غنیمت جانے، اور عمومی طور پر یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے
جس میں سے 2 عشرے گزر کے آخری عشرے سے گنے چنے 4-5 دن بچے ہوئے ہیں۔ یہ آخری عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، پورا مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن خصوصی طور پر آخری عشرے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی بہت ہی زیادہ قدر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے۔ اذا دخل العشر یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 2 عشروں کے مقابلے میں اس عشرے کے اندر بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے اللہ کی بندگی میں۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں شد المیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کسلے تھے، ایقظ، خود کیا ہے جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ۔ اس لیے برادران اسلام یہ ایام جتنے بھی بچے ہوئے ہیں، اب جتنا ہم 2 عشرے جو گزار چکے ہیں اس میں ہم نے کتنا نیک اعمال کیے، کتنے اچھے کام کیے، ہم خود کیا ہے جانتے ہیں۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں کہ اگر ہم نے ان اوقات کو صحیح طور پر استعمال کیا ہے، نیکی کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، توبہ استغفار میں، اگر ہماری زندگی کی یہ رمضان کے اوقات گزرے ہوئے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، سستی کاہلی ہو گئی ہے، پھر بھی ابھی بھی موقع ہے کہ اس سستی کاہلی کو چھوڑ کر کے جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئے ہیں، اس پہ شرمندہ اور نادم ہوتے ہوئے اللہ سے استغفار کریں، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اور مزید جتنے ایام بچے ہوئے ہیں ان ایام کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کیا ہے لگانے کی کوشش کریں، ورنہ ہم دنیا و آخرت میں ہمیں بہت ہی پچھتانا پڑے گا، اور ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں ہوگا جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ اس آدمی پر کیا ہے اللہ کی لعنت ہو جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو ہمارا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوگا جن کے اوپر کیا لعنت اور بد دعا کی گئی۔ یہ بد نصیبی، یہ بدبختی ہوگی، تو ہم اپنے آپ کو اس بدبختی سے بچانے کے لیے بھی اور اپنی آخرت کو کیا ہے صحیح طور سے کامیاب بنانے کے لیے ابھی بھی ہمارے لیے وہ لمحات جو بچے ہوئے ہیں اس کا صحیح استعمال کریں۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت الا ماشاء اللہ اکثریت ایسے ہے کہ رمضان کے اوقات کی بھی ہمارے اندر کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لایانی کاموں میں، بیکار کاموں کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، سونوں میں اپنے اوقات کو کیا ہے ضائع کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف کوئی توجہ نہیں، نوافل کی طرف کوئی توجہ نہیں، توبہ استغفار کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آخری عشرے کے اندر بھی، یہ قیمتی اوقات، یہ قیمتی لمحات میں بھی اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر بازاروں کے اندر کیا بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ شاپنگوں کے اندر، خرید و فروخت کے اندر آج مسلمان کی اکثریت مرد و خواتین پورے خریداری میں لگے ہوئے ہیں۔ لیلۃ القدر کی ایام ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کے یہ ایام ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کے لیے اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ تو میرے کہ افسوس کا مقام ہے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ابھی بھی سنبھل جائیں، اور جتنے بھی اوقات ہمیں کیا بچے ہوئے ہیں کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ان اوقات کو کیا ہے صحیح طور سے کیا ہے استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین وحمدہ بالعالمین۔